السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی، اور پروگرام ہے آخر ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان میں کل بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف انتخابات چاہ رہی ہے اور دوسری پارٹیاں انتخابات سے فرار چاہتی ہیں اور کسی نہ کسی طور پہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتی ہیں، لیکن اقتدار سے چمٹنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ جو پارٹی انتخاب چاہ رہی ہے وہ پاکستان میں اصلاحات چاہ رہی ہے، عوام کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے اور عوام کو حقوق دینا چاہ رہی ہے، اور جو پارٹیاں راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں وہ اقتدار سے صرف اس لیے چمٹی رہنا چاہتی ہیں کہ ان کو جو ریلیف ملا ہے، جو انہوں نے خود قانون سازی کر کے اپنے آپ کو عدالتوں سے بری کروایا ہے اور 50 کروڑ تک کی کرپشن کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا، وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ کام سارا سادہ قانون سازی کے ساتھ ہوا ہے۔ جو کوئی بھی گورنمنٹ، پاپولر گورنمنٹ بعد میں آئے گی، وہ تمام کیسز کو دوبارہ بحال کر دے گی اور یہ تمام کرپٹ مافیاز جو ہیں یہ جیلوں میں ہیں گے۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ پولیٹیشنز ہی ہوں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہوں گے، اس میں اور لوگ بھی ہوں گے۔ جو بھی کرپٹ لوگ ہیں، جو کرپٹ مافیاز ہیں، وہ تمام جیلوں میں جائیں گے اور ان سے وہ پیسہ جو انہوں نے لوٹا ہے وہ ریکور کیا جائے گا۔ اب یہ ان دونوں گروپوں میں سوچ کا فرق ہے اور منشور کا فرق ہے، اس لیے پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتیں ملک سے جو انتخابات ہیں ان سے فرار چاہتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم اور اس سے متعلقہ اتحادی جماعتیں جو ہیں، جن میں پیپلز پارٹی شامل ہے یا مسلم لیگ نون ہے، ان کے اگر سابقہ ادوار کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور وہ صوبے جن کے اوپر ان کا تسلط تھا، انہوں نے وہاں کے عوام کو کس طریقے سے غریب کیا، ملک میں کس طریقے سے کرپشن کو رائج کیا اور کس طریقے سے پاکستان کی دولت کو لوٹا اور ملک سے باہر لے کے گئے، اور پھر پورے نظام کو اور پورے ملک کے اداروں کو اس طرح ڈھیلا کر دیا گیا کہ ہر آدمی جو تھا، جو کلرک تھا، وہ بھی کرپشن کو جائز سمجھنے لگا اور جو اس سے بڑا تھا وہ بھی اس کو جائز سمجھنے لگا، اور کرپشن اور کمیشن مافیا یہ ایکٹیو ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے اس طرح بھی کیا کہ زمینوں کے اوپر جو یہ کالونیز بنائی گئیں، جو یہ زمینوں کا یہ مافیا تھا، اس کے ساتھ مل کے، چونکہ حکومت ان کے پاس تھی، تو انہوں نے جس جگہ پہ کوئی کالونی بنانی ہے، پہلے یہ لوگ وہاں پہ زمین خریدتے تھے، زمین سستی اونے پونے داموں خرید کے، اس کے بعد سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھا دیا جاتا تھا، اور وہ جو زمین کی قیمتیں تھیں وہ بہت اوپر چلی جاتی تھیں، اور اس طرح بھی ان لوگوں نے ملک سے پیسہ کمایا اور لوٹا۔ یہ بھی کرپشن ہے، کیونکہ یہ تمام انہوں نے ریاست کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ کمایا۔ عوام ان کے ادوار میں غریب سے غریب تر ہوتے گئے اور ان کے ادوار میں پاکستان جو ہے وہ مقروض ہوتا چلا گیا، لیکن یہ لوگ، ان کی دولت جو ہے وہ کئی گنا اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب یہ اصل وہ مقام ہے جو ان کی خدمات ہیں یا ان کی یہ طریقہ حکومت تھا، اس کو دیکھنے کے لیے ان کے ادوار کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر یہ اتنے ہی نوابین تھے تو نوابزادہ نصر اللہ کی زندگی کو سٹڈی کریں۔ نوابزادہ نصر اللہ خان
بہت اچھے بڑے زمیندار تھے، نواب تھے، لیکن انہوں نے اپنی زمینوں کو بیچ کے سیاست کی، خدمت کی، عوام کی خدمت کے لیے، جمہوریت کے لیے وہ باہر آئے، لیکن انہوں نے ان کو فالو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا، اور پھر پوری دنیا میں چور چور کی آوازیں بھی آئیں، پوری دنیا میں پاکستان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور پاکستان کے لیے بھیک مانگنے کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے۔ انہیں چاہیے کہ یہ اپنے لیے بھیک مانگیں، یہ پاکستان کے لیے بھیک نہ مانگیں۔ کیا یہ پاکستان تھا؟ کیا قائد اعظم کا یہ پاکستان تھا؟ کیا چودھری رحمت علی اور علامہ اقبال کا یہ پاکستان تھا جس کے لیے عوام نے اتنی قربانیاں دیں؟ وہ جلیانوالہ باغ ہو یا 1947 کی مائیگریشن ہو، جو پارٹیشن ہو جو پنجاب میں ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی پارٹیشن تھی اور جس میں ہجرت ہوئی، تو یہ پاکستان تھا، یہ اس لیے بنایا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم اپنے جلسوں میں کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی وہ کیا اسے ہیکڑی بند کر دی، اور پاکستان جو ہے اس کے لیڈر کشکول لے کے باہر کے ملکوں میں پھر رہے ہیں، میں نے مجبور کیا۔ کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنا چاہیے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ 13 جماعتیں چونکہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اب اس کے لیے یہ اتحاد بنائیں گی، چونکہ اگر اکیلی انتخابات میں جائیں گی تو ووٹ تقسیم ہوگا، اور شاید عمران خان جو ہے وہ 95% کے قریب سیٹیں لے جائے۔ اب اس ساری چیز کو روکنے کے لیے ان کے اوپر ایک خوف مسلط ہے۔ اب یہ اتحاد بنائیں گے، لیکن اس اتحاد کے باوجود وہ 2/3 اکثریت انشاءاللہ لے جائے گا، چونکہ وہ پاپولر لیڈر ہے، اس نے کرپشن نہیں کی۔ یہ انتخابی اتحاد بنائیں گے، لیکن سب سے پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ یہ انتخابات ہونے سے پہلے بھی ملتوی کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور دوران انتخابات ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں جس سے انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایکچولی عوام کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ عوام اپنے اس حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تمام جماعتیں، مختلف الخیال جماعتیں، مختلف منشورز کے ساتھ انتخابی اتحاد بنائیں گی، اور انتخابی اتحاد بنا کے پاکستان کے عوام کو دوبارہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن اس مرتبہ الحمدللہ عوام زیادہ بیدار ہو چکے ہیں۔ یہ پارٹیاں لیڈر لیس پارٹیاں ہیں، ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے عوام کے ایشوز کے اوپر یہ کیا بات کریں گے؟ اس وقت عوام میں تعلیم آ چکی ہے، عوام میں یہ موبائل فون آ چکا ہے، اس فون نے بیداری پیدا کی ہے۔ لوگ جنگل میں بیٹھے ہوئے بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انتخابات کا ہونا ناگزیر ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل ایلیٹ سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، اور ہمیں جمہوری تقاضوں کو ہی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور سیاسی عمل کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور سیاسی عمل الیکشن سے جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔